آپ اس کے بارے میں کوئی غلط بات کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں بھی کوئی اچھائی اور بھلائی کا پہلو نکلتا ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ جو کامنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے ہیں، یہ مجھ پہ تہمتیں لگائی گئی ہیں، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ تو میرا اور آپ کا سامنا قیامت کے دن ہوگا کہ کیا میں اچھی بیوی تھی جس کو آپ نے بری بیوی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کیا وہ سچ تھا؟ کیا میں ایک اچھی ماں ہوں جس کو آپ نے ایک بری ماں کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور ایک ماں کا دل دکھایا اس کی بیٹیوں کو اتنا برا بھلا کہہ کے؟ آپ کو معاف نہ کرنا میرے ہاتھوں میں ہے، میرا حق ہے کہ میں آپ کو معاف کروں یا نہ کروں، اور میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور اس لیے نہیں کروں گی تاکہ میرا اور آپ کا سامنا قیامت کے دن ہو۔ یہ زندگی تو گزر ہی رہی ہے اور فاسٹ فارورڈ میں گزر رہی ہے۔ ایک مہینہ کوٹ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نبی آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو کسی کے دل کو چین دے گا یا کسی کا دکھ دور کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افسردگی میں فرمایا کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے، لیکن یہ سوچو کہ اگر کوئی شخص کسی کا دل دکھائے گا تو اس کی سزا اللہ کتنی دے گا۔ تو کوئی بھی بات منہ سے نکالنے سے پہلے تھوڑا سا سوچا کریں، تھوڑا سا۔ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو اتنا زہر اگلتے ہیں تو آپ کی فیملیز کتنے ٹراما میں ہوں گی، بیکاز پازیٹیوٹی ایک بلیسنگ ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو کچھ بھی کرتا دیکھ کے آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی غلط بات کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں بھی کوئی اچھائی اور بھلائی کا پہلو نکلتا ہو، پھر آپ آئی ایم سو گلیڈ کہ میں نے پچھلے 6 مہینے سے کوئی پروجیکٹ نہیں لیا۔ مجھے جتنے پروجیکٹس آفر ہوئے، جب میں ان کو ٹی وی پہ چلتا ہوا دیکھتی تھی تو مجھے ایک دم سے ریکال ہوتا تھا کہ یہ اسکرپٹ میرے پاس آئی تھی، لیکن اس وقت میری پرائیورٹی ہمیشہ سے میری فیملی رہی ہے۔ تو آئی فیل گریٹ کہ میں نے یا کو پرائیورٹی دی اور جتنا میکسیمم ٹائم ہو سکتا تھا ان کے ساتھ اسپینڈ کیا، ان کو ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ لے کے جانا، دوائیاں اور یہ سب چیزوں کو لک آفٹر کیا۔ اینڈ کل انہوں نے میں نے جب انہیں آواز دی، انہوں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کہا میں کون ہوں، تو انہوں نے مجھے بڑی سی حق دی۔ اور حیا اور طلحہ کا جب میں نے انہیں بتایا تو ان کے چہرے پہ اتنی بڑی اسمائل آئی۔ یہی زندگی ہے۔ میں نے جو اتنے سارے رشتے اس طرح سے 10 مہینوں کے اندر کھوئے ہیں، اس نے مجھے بہت ہمت دے دی ہے، بہت سکھا دیا ہے، اور زندگی کی حقیقت بھی بہت کھلی آنکھوں سے میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا انجام تو یہی ہے۔ بس یہ جو جانے سے پہلے اتنی مشکل ہوتی ہے وہ چیز تکلیف دہ ہے، اور ظاہر ہے آپ کے اپنے پھر آپ کے آس پاس نظر نہیں آتے، یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے۔ بٹ وہ وہاں خوش رہیں، آگے اچھے حال میں رہیں، اس کی دعا تو ساری زندگی اپنوں کو کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے آگے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے کچھ۔ لیکن آپ ان کے فین رہے ہیں نا شروع؟ ہاں ہاں، تب کی بات ہوگی۔ اوکے گائز، نیکسٹ کوسچن۔ لیکن یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی سینیریو میں آپ میں سے کوئی ایک... السلام علیکم جی، اٹس مس طاہر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ اور آج کا جو ویلاگ ہے بہت ہی تکلیف کے ساتھ میں شروع کرنے لگی ہوں۔ میں شوٹ پہ تھی اور شوٹ کے بیچ میں موبائل جب میں نے فیس بک کھولا تو ایک بیڈ نیوز مجھ تک پہنچی کہ جی شگفتہ اعجاز کے جو ہسبینڈ ہیں یا صدیقی، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور یا بھائی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ بہت دنوں سے ہاسپٹل میں تھے، اور شگفتہ آپا ڈیلی کی وہ اپڈیٹ وہاں سے ڈالتی تھیں، اور 2 دن پہلے ہی ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ تو وہ جو ویڈیو 2 دن پہلے بلکہ میں دیکھ رہی تھی تو میں اتنی خوش ہو رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں کتنا خوبصورت ایک رشتہ ہے
کہ شگفتہ آپا نے بیماری میں کام چھوڑ دیا، بیماری میں تمام چیزیں چھوڑ دیں اور صرف ان کی بیٹیاں اور وہ یائی انکل کو دیکھنے میں لگ گئے. اور اس وقت وہ جب کیک کاٹ رہے تھے، حالانکہ وہ اس حال میں نہیں تھے، اور کہتے ہیں جتنی فائٹ 5 سال سے سنا ہے کہ جی وہ کینسر میں مبتلا تھے، یہ بات خیر ہم تک پہلے نہیں پہنچی تھی، جب انہوں نے اوپن کیا تو پتہ چلا. لیکن یایا صاحب کی ایک اپنا پروڈکشن ہاؤس تھا نیوکلیس کے نام سے، اور ان کے بیٹے اور وہ سب، یہ ماشاءاللہ جب ہم نے شوبز اسٹارٹ کیا ہے تو میں نے وہاں سے بہت سارا کام کیا، وہاں سے بہت سارے ڈرامے، سٹ کام، لائیو شو، قدرت ایک کے نام سے پروگرام کرتی تھی، سب میں نے ان کے ہاتھ سے کیا. اور بظاہر وہ شخص اتنے نفیس آدمی تھے کہ جب ہم اس مال میں جاتے یہاں تک کہ نعمان مسعود کی جو بیوی ہیں سمرین، وہ انہوں نے بھی اپنے کیریئر کا اسٹارٹ وہیں سے کیا ہے. وہ وہاں پر پورا مینجمنٹ سنبھالتی تھیں، اور جب ہم وہاں کام کرتے تھے تو ہمیں اتنا اچھا خوبصورت ماحول یایا انکل کے ہاں ملتا تھا کہ ہم لوگوں نے وہاں سے اپنی اسکولنگ شروع کی ہے. وہاں سے ہم نے اپنا بولنا، اپنا چیزیں تھوڑی بہتر کرنا سیکھی ہیں. خیر یہاں سے میں اپنی ٹاپک کی طرف آتی ہوں، کیونکہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان اللہ و انا الیہ راجعون. اور اس وقت میں گھر آئی ہوں شوٹ سے، تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں، کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے شگفتہ آپی کو بہت ٹرول کیا تھا. آپ نے ان کے لیے اتنی عجیب باتیں کی تھیں. آپ نے یہ بولا کہ یہ تو گھومتی رہتی ہیں، ان کے پیسے پہ عیاشی کرتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ شگفتہ آپا کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، آلریڈی وہ بہت بڑی اسٹار اور بہت پیسے والی عورت تھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شگفتہ آپا نے جو شادی کی تھی اپنی بیٹیوں کے نام دینے کے لیے، باپ کا نام دینے کے لیے کی تھی، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ان کا باپ موجود ہے اور وہ کوئی ایسی ویسی حرکت، میلی نظر کچھ نہ دیکھیں. تو انہوں نے اس لیے ان سے شادی کی تھی. اور سب سے بڑی بات ہے یایا انکل نے جس طریقے سے خوبصورت طریقے سے اس رشتے کو نبھایا، میں کہتی ہوں کوئی بھی نبھا نہیں سکتا، کوئی بھی. آج کا مرد مجھے نہیں لگتا، آج کے مرد تو کہتے ہیں کسی بغیر مطلب کسی ایک کے ساتھ ہو تو وہاں سنسنی رہتے ہیں، لیکن یہاں تو اس نے اس عورت سے شادی کی، ان کی بچوں کو ایکسیپٹ کیا، ان کے بچوں کے ساتھ جو بانڈنگ تھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. مجھے شگفتہ آپی کا سب سے اچھی بات یہ لگتی تھی کہ جب ان کے گھر میں ماحول دیکھتی تھی، وہ گھر میں کھانا کھلانا، ان سے بات کرنا، ان کو ہر جگہ لے کے جانا. اور جب دبئی کا بھی جو بڑے لوگوں نے بہت باتیں ان کو سنائی، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے میاں کا علاج کرا رہی ہوں. اور آپ لوگوں نے بولا کہ جی یہ شگفتہ جو ہے انجوائے کرتی پھر رہی ہے، اس کا میاں موت کے منہ میں ہے. اتنی باتیں آپ لوگوں نے ان کو کہہ دی، اتنی باتیں آپ لوگوں نے ان کو کہہ دی ہے کہ دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ ایک انسان تکلیف میں، ایک شخص کو پتہ ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کرب میں گزر رہا ہے اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے جو زبان کے نشتر ہوتے ہیں، جو تیر ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ایسے چلایا کہ جب وہ میسج پڑھتی ہوں گی تو سوچے کتنے دل سے آپ لوگوں کے لیے بد دعائیں نکلتی ہوں گی. اسپیشلی وہ خواتین اور وہ عورتیں جو گھر بیٹھی ہوئی صرف سمجھتی ہیں کہ جی وہ بہت نیک، پاکیزہ، شریف عورتیں ہیں. انہوں کو کبھی اندازہ ہوا ہے جو عورتیں باہر محنت کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں، ان کو ہر طرح کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. وہ بچوں کو دیکھتی ہیں، میاں کو دیکھتی ہیں، گھر کو دیکھتی ہیں، سسرال کو دیکھتی ہیں. لیکن وہ عورتیں جو گھر بیٹھ کے صرف اس طرح کا ریئیکٹ کر دیتی ہیں یا ریئیکٹ ویڈیو بنا دیتی ہیں، ہائے اللہ فلاں کے یہاں تو ایسا ہو گیا تھا، فلاں نے تو ایسے طلاق دے دی، فلاں نے تو ایسے چھوڑ دیا. خدا را کبھی آپ اس زندگی میں آ کے تو دیکھیں ان کی زندگیوں میں کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو یہاں میں آپ لوگوں سے سب سے کہوں گی کہ پہلے تو یایا انکل کے لیے مغفرت کے لیے آپ سب لوگ ضرور دعا کیجیے گا. اللہ پاک شگفتہ آپی کو صبر دے، ان کی فیملی کو صبر دے. ایک بہت بڑا اس وقت صدمے میں وہ لوگ ہیں، اور اس صدمے سے کب نکلے پتہ نہیں، لیکن جن کی چیز جاتی ہے وہ زندگی بھر والے اس کو بھول نہیں سکتے. ان کی زندگی کا بہترین ساتھی، ایک ایسا ساتھی جنہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہر لحاظ سے. اور میں یہاں پہ شگفتہ آپی کو 100 بار میں اگر کریڈٹ دوں تو کم ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے رشتہ نبھایا، اس رشتے کو لے کے چلی، اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک محبت، ان کی کیئر کرنا. ان کی کہتے ہیں نا جب وہ ہاسپٹل میں تھی تو میں ان کو دیکھ رہی تھی کس طرح وہ ان کی شیپ بنا رہی تھی، کس طرح وہ ان کے کپڑے سائی کر رہی تھی، کس طرح وہ ان کی ایک ایک چیز کو پراپر کر رہی تھی. وہ چیزیں ایسی ہیں جو صرف وہ آپ کو صرف نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ پیچھے کتنا کچھ ہوتا ہوگا. ان کو واش روم لے کے جانا، ان کی چیزیں مینٹین کرنا، ان کو تمام چیزیں ایسی تھی جو وہ بظاہر شاید آپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی. جو گھر میں ایک مریض ہوتا ہے نا ایسا کہ جو اس حال سے گزر رہا ہو تو اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کہنے والوں نے اپنی زبان کو اتنا لمبا کر لیا. تو میں وہی کہتی ہوں، واقعی سے ہی کہتا ہے کہ
کاش آپ لوگ اس کرب سے اس تکلیف سے گزر رہے، کاش پھر آپ کو پتہ چلے. اکثر وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں جی گھر بیٹھی ہیں اور بڑی شریف ہیں اور ان کے گھر میں ہم نے تو کبھی باہر کا کام نہیں کیا، ہم تو شوبز کے نہیں ہیں، ہم تو بڑے پردے والے ہیں. تو بات ہو جاتی ہے آپ کے پردے، آپ کی چیزیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اس لیے مار دی جائیں گی کہ آپ حقوق العباد نہیں نبھاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا ہے. جو اکثر عورتیں میری بھی زندگی میں گزری ہیں، جو اللہ اللہ رسول رسول کرتی تھیں اور جن کی بیٹیاں بڑی بقول دیندار تھیں، لیکن ان کی بیٹیاں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ وہ کہنے کو دیندار تھی، لیکن آپ کسی پہ اگر تہمت چیزیں اور جی ہم تو شریف ہیں، تو شرافت کا لبادہ جو ہے نا، خدا را پلیز اگر آپ ہیں تو ٹھیک ہے آپ رہیے، لیکن اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، کسی کے لیے اچھا نہیں بول سکتے، تو کائنڈلی برا بھی نہ بولیے. اور اسپیشلی یہاں پہ بس یہ کہوں کہ اللہ پاک شگفتہ آپا کو صبر دے، ان کے بچوں کو صبر دے، یا انکل کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ جگہ دے. وہ بہت نفیس آدمی، بہت نفیس آدمی. آخری ٹائم تک ان کے چہرے پہ جو اسمائل تھی نا، جو خوشی تھی، میں جب ویڈیو کی دیکھتی تھی، میں شگفتہ آپی کی ویڈیو دیکھتی تھی تو میں خوش ہوتی تھی. میں کہتی تھی یار کتنا سکون ہے. مطلب ایک بندے کو پتہ ہے وہ مشکل میں اتنے سال سے، لیکن وہ جو سکون تھا نا، وہ اس کی فیملی کا سکون تھا. وہ جو سکون تھا نا، وہ شگفتہ آپا نے ان کو دیا تھا. اور وہ اسی لیے دیا تھا کہ جی وہ چاہتی تھیں کہ جتنا بھی ٹائم ہو وہ ان کی خدمت کر سکیں. تو خدا را آپ لوگوں سے التجا ہے، اس کے بعد اگر وہ دوبارہ اپنی زندگی میں آتی ہیں، کچھ عرصے بعد وہ اپنے کام شروع کرتی ہیں، کچھ عرصے بعد اپنی زندگی میں آتی ہے، ہر انسان کو آنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے 3 دن سوگ مناؤ، چوتھے دن اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے اپنے لیے نکلو. تو اگر جو بھی ہے، جو بھی عدت پوری کرتی ہیں، اس کے بعد اگر وہ دوبارہ سے اپنی چیزوں میں زندگی میں لگتی ہیں تو ان پہ تہمت دے، ان پہ باتیں مت کسیے گا. یہ سوچیے گا اگر آپ لوگ یہاں کچھ کر رہے ہیں نا، تو یہاں تو خیر جو بھی آپ کو لگتا ہے نہیں سزا ہوگی، لیکن اوپر آپ کی ایسی پکڑ ہوگی کہ آپ کی جو نسلیں ہیں نا، پھر وہ جو آپ کی بیٹا بیٹی یا جو بھی آپ کی ماں باپ بہن بھائی ہیں، ان سب کے اوپر پڑے گا اور وہ سب کو ہی بھگتنا پڑے گا. میرے الفاظ اس وقت بہت سخت آپ کو لگ رہے ہوں گے، کیونکہ شگفتہ آپا کے لیے میں نے یہ تمام چیزیں سنی تھی. اور جب میں ان کا رونے والا ویڈیو دیکھ رہی تھی نا، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ جن عورتوں نے ان کو کہا ہے نا، شاید میں یہاں نہیں بول سکتی، آئی وش وہ میرے سامنے ہوتی تو میں ان کو شاید آئینہ ضرور دکھاتی اور ضرور کہتی کہ ایک عورت کو زیب نہیں دیتا. مرد تو چلو سمجھ میں آتا ہے، مرد نہیں ہوتے ان چیزوں میں انوالو، لیکن ایک عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت پہ ایسی تہمت لگائے جب تک اس کے پاس کوئی ثبوت نہ، اور ثبوت ہوں بھی تو کوئی حق نہیں پہنچتا. ہم کسی کی عزتیں اچھالتے پھریں. خیر اسی کو یہی سے ختم کرتے ہیں کہ اللہ پاک یا انکل کو جنت الفردوس میں جگہ دے، شگفتہ آپا کو سکون دے، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے اور ہم سب پہ آسانی کرے، کیونکہ ہم سب نے بھی مرنا ہے. اور ہم سب نے مرنے کے بعد جب رب کے پاس جانا ہے تو ہم نے اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے، کسی کے نہیں. تو کائنڈلی اپنے اعمالوں کو بہتر کریں. کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ وہاں تک چھوڑ دیجیے. بس اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.